162 صفحے کے شروع سے لائن نمبر 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ورفعنا فوقهم الطور تو ہم نے بلند کیا ان کے اوپر طور پہاڑ کو بمیثاقہم ان کے وعدے کی وجہ سے. وقلنا لهم ادخلوا الباب اور ہم نے کہا ان کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے ادخلوا الباب داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدن سجدہ کرتے ہوئے. وقلنا لهم اور ہم نے ان کے لیے کہا لا تعدوا فی السبت کہ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے لیا ان سے پختہ اور پکا وعدہ. فَبِمَا نَقْضِهِمْ لیکن پھر انہوں نے اس وعدے کو میثاقہم توڑ دیا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی آیات کا ان لوگوں نے انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ اور انبیاء کو قتل کیا بغیر حق بغیر حق کے. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں خلافوں میں ہیں. بل طبع اللہ
بلکہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے ان پر بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر بہت تھوڑے۔ گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اگر واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں تو آپ آسمان سے ایک ہی مرتبہ کتاب کیوں نہیں اتار لاتے؟ اگر آپ اللہ رب العزت کے نبی ہیں پھر تھوڑی تھوڑی آیات کیوں اترتی ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ یہ بہت ظالم اور بہت مشدد اور شر پسند قوم ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو بہت زیادہ تنگ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو وعدے تھے ان لوگوں نے وعدے کو توڑا، ان کے اباء و اجداد کی پیچھے کہانی دیکھ لیں، یہ شر پسند فتنہ پسند لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا جس وقت یہ وادی تی کے اندر پہنچے تو اس وقت فرعون سے آزاد ہو چکے تھے۔ پہلے فرعون کی یہ غلامی اختیار کرتے تھے، وہ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور ان کے نوجوانوں کو بھی قتل کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑتا تھا، ان سے بگاڑ لیتا تھا، ظلم و زیادتیاں کرتا تھا ان کے اوپر اور بہت زیادہ انہیں تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ فرعون ان کے سامنے پانی کے اندر غرق ہوا، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا میں خدا ہوں، اب وہ خدا پانی کے اندر ڈوب کر غرق ہو رہا ہے اور جتنا ان کا ساز و سامان تھا، مال و دولت تھا، کوٹھیاں بنگلے جائیداد تھی، سونا چاندی تھا، وہ سارا کا سارا اللہ رب نے ان لوگوں کے قبضے کے اندر دے دیا، شہر ان لوگوں کے قبضے کے اندر آ گیا۔ پھر بھی اس کے بعد کہنے لگے اے موسیٰ اب تو ہم آزاد قوم ہیں، لہٰذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے، کوئی بھی قوم بغیر قانون کے ترقی نہیں کر سکتی، زندگی نہیں گزار سکتی، لہٰذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ سے کتاب لے کر آئے تو کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے اوپر تو عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لہذا ہم سے عمل نہیں ہوتا، لہذا کوئی آسان کتاب لے کر آئیں۔ تو کل آپ کے سامنے اس کی تفصیل آئی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو لے کر گئے لیکن لوگوں نے پھر انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے فوقہم الطور، طور پہاڑ کو بلند کیا اور ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا اور ان سے کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے ہو گے یہ طور پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو ان لوگوں نے ڈر کے فوراً توبہ کی، نہیں اب ہم بات کو مانیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے، کسی آدمی کو زبردستی آپ دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ کافر کو آپ دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی سے اسلام کے اندر آپ داخل نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ رب نے زبردستی طور پہاڑ کو بلند کیا، وہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا اور خود مانگی تھی کہ ہمیں کوئی قانون دیا جائے، کوئی کتاب دی جائے، اور پھر جب اللہ رب العزت کے وعدے کے ساتھ ان کے اوپر وہ کتاب اتری، پھر لوگوں نے انکار کیا، تو اس وعدے کی عہد شکنی کی وجہ سے، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ کو لا کر بلند کر دیا۔ پھر لوگوں نے معافی مانگی کہ نہیں اب ہم ایسا کریں گے، لیکن جب طور پہاڑ کو سائڈ پہ کر دیا تو وہاں سے ہی نہ، پھر لوگوں نے نافرمانی کی اور اللہ رب العزت کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، پھر ان لوگوں کو کہا گیا کہ داخل ہو جو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلی بار یہ ان لوگوں نے جب کہا گیا کہ فلاں قوم کے ساتھ آپ نے جنگ کرنی ہے تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں۔ تو اللہ رب نے پھر لوگوں کو سزا دی کہ وادی تی کے اندر یہ 40 سال وہی گھومتے رہے، اور پھر اس سزا کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کو جب وہاں مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس شہر سے داخل ہو جاؤ، لیکن آپ نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جب شہر کے، جس طرح شہروں کے دروازے ہوتے تھے، آج کل بھی بعض شہروں کے ہیں، تو جب یہ اس شہر کے دروازے سے داخل ہونے لگے تو یہ اکڑتے ہوئے چودڑوں کے بل، سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، جس طرح بچہ گھسیٹتا ہوا جاتا ہے اس طرح گھسیٹتے ہوئے گئے۔ اور انہیں دوسرا جملہ یہ کہا گیا تھا کہ تم نے کہنا ہے حتتن، یا الہ معاف فرما ہماری توبہ، ہماری توبہ، لیکن یہ کہنے لگے حتتن حتتن، ہم تو بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں تو کھانا چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ تو ان لوگوں نے دونوں چیزوں کا انکار کر دیا۔ جب دونوں چیزوں کا انکار کیا اللہ رب اس وعدے کو بھی ان لوگوں نے توڑا۔ پھر اللہ رب فرماتے ہیں وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہفتے کے دن سے تجاوز نہ کرنا، یعنی ہفتے کا دن جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، جمعے کا دن عبادت کے لیے، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو ان کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ تو ہفتے کے دن ان لوگوں نے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرنی ہے، کوئی جائز کام بھی نہیں کرنا بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ مثلا رات 12 بجے کی تاریخ تبدیل ہوتی ہے تو دوسرے دن رات 12 بجے تک ان لوگوں نے 24 گھنٹے عبادت کرنی ہوتی تھی، اور ہماری جو مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ہے وہ مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے،
क्योंकि वो वहाँ 12:01 पे तब्दील होती है, 12:01 पे। तो उनको कहा गया था 24 घंटे अल्लाह की इबादत करनी है, लेकिन उन लोगों ने फिर खासकर शिकार से मना किया गया था, क्योंकि उन लोगों का गुजर बसर शिकार के ऊपर था, मछली के शिकार के ऊपर, लेकिन उन लोगों ने इस हाथ को भी तोड़ा। अब वो ऐसा करते कि हफ्ते वाले दिन से पहले एक बड़ा सारा तालाब बनाते, और जब हफ्ते का दिन शुरू होता, अल्लाह रब की तरफ से आजमाइश थी, हफ्ते वाली मछली बहुत कसीर तादाद के अंदर आती, इस तरह ऊपर तैरती फिरती, तो उसका मुंह खोल देते, और जब वो तालाब भर जाता तो फिर उस तालाब के मुंह को बंद कर देते। तो इस तरह उन लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ को तोड़ा। जब अल्लाह रब्बुल के हाथ को तोड़ा तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, कूनू किरदतन खासिईन, हमने उन्हें खिंजीर और बंदर बना दिया, जलील बंदर बना दिया। जो बूढ़े थे वो खिंजीर बन गए, जो नौजवान थे वो बंदर बन गए। फिर ये रोते रहे, एक दूसरे को पहचानते थे, बोल नहीं सकते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ को तोड़ा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ आई, 3 दिन तक जिंदा रहे, फिर खुद ही ये लोग मर गए, हलाक हो गए। तो इस तरह इन लोगों ने अपने अंबिया को तंग किया, अल्लाह रब्बुल के साथ जो वादे किए थे उन वादों को तोड़ा। जब उन वादों को तोड़ा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पकड़ आई। तो आप सल्लम को तसल्ली दी जा रही है, ये आपके ऊपर जो इतराजात कर रही हैं ये ईमान लाने के लिए नहीं, बल्कि ये आपको तंग करने के लिए है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया है, इसके अंदर हमारे यहाँ 1.25 घंटा या 1.5 घंटा बनता है। जुमे की पहली अज़ान जब हो जाती है तो उसके बाद हर जायज काम करना हमारे लिए हराम हो जाता है। जो जायज काम है वो भी हम नहीं कर सकते, सिवाय वो काम जो मस्जिद के लिए आना है, यानी आप गुस्ल करना है, जुमे की तैयारी के लिए जो काम है वो कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी दुनियावी काम हैं, जो भी काम है, वो सारे के सारे काम करना हराम हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जुमे की पहली अज़ान होती है, कितने लोग मस्जिद के अंदर आने वाले होते हैं, कितने लोग तैयारी करने वाले होते हैं, कितने लोग कामों के अंदर मशगूल होते हैं। आज हम भी तो उस वादे को तोड़ रहे हैं। ये कुरान पाक के जो वाक़यात जिक्र किए जाते हैं, ये वाक़यात कोई किस्सा कहानियां नहीं, बल्कि ये इबरत के लिए है। अल्लाह रब्बुल समझाना चाहते हैं कि आज का जो मुसलमान है, आज के ज़माने का जो मुसलमान है, वो ये कहता है कि हम मजलूम हैं, हमारे ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, हम क्या करें, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मुशक्कतें हैं, मुसलमान आलमी सतह पर रुसवा हो रहा है। उसकी वजह क्या है? आज हम देखें, हम अपने आप को मजलूम तो कहते हैं, हमें अल्लाह की ज़ात से ये भी शिकवा है कि अल्लाह की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही, इन बच्चों का खून बहाया जा रहा है, अल्लाह की तरफ से आखिर मदद क्यों, क्या वजह है, मदद क्यों नहीं आ रही? हम देखें कितनी बड़ी तादाद है जो नमाज नहीं पढ़ती, अज़ानें होती हैं, मस्जिदों के अंदर आने वाले नहीं, रोजे भी रखते हैं और कुरान पाक की तिलावत भी करने वाले हैं, हज उम्रा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितने लोग हैं जो अल्लाह के साथ ऐलान जंग किए हुए हैं, सूद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद के अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, हर नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर रकअत के अंदर पढ़ी जाती है, लेकिन फरमाया सूरह फातिहा की 7 आयत हैं, इसका मफहूम समझते हैं या नहीं? इसका मफहूम क्या है? हम अल्लाह रब्बुल से इबादत तो करते हैं नमाज के अंदर, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर जिस पर तूने इनाम किया। लेकिन अल्लाह से वादा तो करते हैं कि हम तेरे नबी के तरीके के ऊपर चलना चाहते हैं, अपने नबी के तरीके के ऊपर चला। क्या हम नबी के तरीके को सीखने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं या नहीं? उसको सीखने का तकल्लुफ भी कर रहे हैं या नहीं? हमने भी अल्लाह रब्बुल की ज़ात से एक वादा किया था, हमने वादा ये किया था कि लाहुल आलमीन तेरे हुक्मों पर चलेंगे और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आज हम देखें, क्या हम अल्लाह रब्बुल की अहकामात को मान रहे हैं? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं? तो हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहद को तोड़ रहे हैं। जिस तरह बनी इसराइल ने कहा था कि हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगे, जो चाहेगा वो करेंगे। आज हम जुबान से तो नहीं कह रहे, लेकिन अमलन हम यही साबित कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से जिएंगे, जो दिल के अंदर आएगा वो ही करेंगे। हालांकि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर हर चीज को बयान कर दिया, पैदाइश से लेकर वफात तक, क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम अहकामात कुरान पाक के अंदर बयान कर दिए। आज हम बाकियों को छोड़े, मैं सोचूं, मैं वाहिद मुसलमान, क्या मैं कुरान पाक को अपने लिए रहनुमा बनाता हूँ या नहीं? कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए मैं खुद तैयार हूँ या नहीं? और मैं फिर उसके बाद देखें, जो हमारे साहब इक़्तिदार लोग हैं, वो इस कुरान पाक के ऊपर जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हैं या नहीं? खुद अमल करने के लिए तैयार है नहीं? दूसरों को इस कुरान पाक के ऊपर लाने के लिए तैयार है या नहीं? अगर नहीं तैयार हैं तो फिर हम कुरान पाक की इस अहद को तोड़ रहे हैं। और जब कुरान अल्लाह रब्बुल के साथ जो हमने वादा किया था, जब वादा टूट रहा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हम पर अज़ाब आएंगे, ये परेशानियां आएंगी, ये मुसलमानों के ऊपर कत्ल व गारत होगी, मुसलमान जलील होगा। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि बनी इसराइल ने इस तरह किया तो हमने उनके ऊपर पकड़ की, उनको पकड़ा, उनको जलील व खार किया, उनको रसवा किया, दुनिया के अंदर भी रसवा हुए, आखिरत के अंदर भी रसवा हुए। और फरमाया अल्लाह रब्बुल का ये वादा तुम्हारे साथ भी है
اگر تم صراط مستقیم پہ اوپر چلو گے، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، چاہے تم قلت میں ہو چاہے تم کثرت میں ہو۔ لیکن آج دیکھ لیں مسلمانوں کے 53 ممالک ہیں، پھر بھی مسلمان مظلوم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے اللہ رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا، اس عہد کو توڑ دیا ہے۔ جب اس عہد کو توڑا پھر اللہ رب کی طرف سے بھی پکڑ آ چکی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ، اور انکار کیا اللہ رب العزت کی آیات کا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو ان لوگوں نے قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک جو علاقہ تھا وہاں 43 قومیں آباد تھی، اللہ رب نے 43 انبیاء کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا، تو ان لوگوں نے ایک ہی دن کے اندر 43 کے 43 انبیاء کو قتل کیا، ان کو شہید کر دیا۔ پھر ان کی حمایت کے لیے 170 جو ان کے حواری تھے، صحابی تھے، ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے، جن لوگوں نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ فرمایا ان لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، عام آدمی، عام جو اللہ کا ولی ہے، ان کی لوگوں کے ہاں کیا حیثیت ہے، بغیر حق کی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، بغیر حق کے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل کو پردے کے اندر ہیں، غلافوں کے اندر ہیں، جس طرح قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ گرد و غبار سے بچا رہے، اس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دل بھی غلافوں کے اندر ہیں، ہم آپ کی بات دل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب کے دلوں کے اوپر مہر کرتی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر وہ توبہ نہیں کرتا، فرمایا پھر آہستہ آہستہ اس انسان کے دل کے اندر گناہ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ پھر فرمایا پھر آہستہ آہستہ حد یہاں تک پہنچی ہے، پھر وہ گناہ کرنے کے بعد فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ فرمایا اصل کے اندر جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، فرمایا پھر اسے پتہ نہیں چلتا یہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں، پھر وہ غلط کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اس کے اوپر فخر کرتا پھرتا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا نہیں یہ ایمان لانے والے الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے۔ دعائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔